اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنا اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کی پریشانیوں اور آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی راہ میں خود کو مضبوط رکھنے کے لیے کن اصولوں اور طریقوں کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود کو مضبوط رکھنے کا پہلا قدم اللہ پر مکمل ایمان اور توکل ہے۔ انسان جب اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو وہ ہر حال میں سکون اور تسلی محسوس کرتا ہے۔ ایمان کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے تمام چیلنج کو ایک امتحان کے طور پر دیکھتا ہے اور اللہ کی مدد کا یقین رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم زمین میں ضرور خلافت دیں گے جیسے ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان اور عمل صالح انسان کو اللہ کی مدد کا یقین دلاتی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتا ہے بلکہ انسان کی روح کو سکون بھی دیتا ہے۔ روزانہ 5 وقت نمازیں انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے لڑنے کی طاقت حاصل کرتا ہے۔ نماز میں انسان اپنی تمام حاجات اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اس سے مدد کی دعا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نماز انسان کی روحانی طاقت کو بڑھاتی ہے اور اسے دنیا کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اللہ کی یاد انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کی اسماء اور صفات کا تذکرہ کرنا اور دعا میں اپنی ضروریات اور مشکلات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ جب انسان اللہ کی یاد میں غرق ہوتا ہے تو اس کی روحانیت بڑھتی ہے اور وہ اللہ کی مدد کا یقین رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی دلوں کو سکون دیتی ہے۔ دعا اور ذکر سے انسان کی روح میں طاقت آتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط رہتا ہے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کے لیے صبر اور شکر کا رویہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ انسان جب اللہ کی راہ میں ہر حال میں راضی رہتا ہے تو اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرنا اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور ہم تمہیں خوف، بھوک، مال کی کمی اور جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ آزمائشوں کا سامنا کرنے والے انسان کو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے اور صبر اور شکر انسان کو اللہ کی راہ میں مضبوط رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہدایت ہے۔ جب انسان قرآن کو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے اور وہ زندگی کی مشکلات کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت کرنے والا کبھی تھکتا نہیں۔ قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنا انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں اچھے اور نیک ساتھیوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جب انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ خود بھی اللہ کی راہ میں مضبوط رہتا ہے۔ نیک ساتھی انسان کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اچھے ساتھی انسان کی روحانی ترقی کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا انسان کی زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بناتا ہے۔ جب انسان اپنے تمام اعمال کو اللہ کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان صرف دنیا کی خاطر عمل کرتا ہے تو وہ کبھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी नीयत और अमल में अल्लाह की रज़ा हो, तुम्हें सुकून मिलेगा। ये हदीस हमें बताती है कि अगर इंसान अपने अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो वो दुनिया व आखिरत में कामयाब होगा। अल्लाह की राह में खुद को मजबूत रखने के लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार करना भी बहुत ज़रूरी है। जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा करता है और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है तो अल्लाह इसके दिल को सुकून और इत्मीनान अता करता है। तौबा और इस्तिग़फ़ार से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है और वो अल्लाह की रज़ा के लिए मज़ीद मेहनत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम अपने रब से माफ़ी मांगो फिर तौबा करो। ये आयत हमें बताती है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार इंसान को अल्लाह के करीब करता है और इसकी ज़िंदगी को सुकून और राहत से भर देता है। अल्लाह की राह में साबित कदम रहने के लिए दीन की इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान दीन के बारे में इल्म हासिल करता है तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से गुजार सकता है और अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर सकता है। दीन का इल्म इंसान को अल्लाह के रास्ते पर चलने की रहनुमाई फराहम करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म की तलब हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ये हदीस हमें बताती है कि दीन का इल्म इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और ये इंसान को अल्लाह की राह में साबित कदम रखने के लिए ज़रूरी है। अल्लाह की राह में साबित कदम रहने के लिए एक मुसलमान को हालात और आजमाइशों का मुकाबला करना आना चाहिए। दुनिया में आजमाइशें हर इंसान को आती हैं, मगर एक मुसलमान इन आजमाइशों को अल्लाह की रज़ा और इम्तिहान के तौर पर देखता है। जब इंसान मुश्किलात का सामना करता है तो इसका दिल मजबूत और यकीन में इजाफा होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी इस हवाले से बेहतरीन मिसाल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की तरफ से जेल में डाला गया और इनकी बेगुनाही के बावजूद इन्हें कैद कर दिया गया। इनके साथ ये सारी मुश्किलात अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान थी, लेकिन इन्होंने हर मुश्किल को सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त किया। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त व मर्तबा दिया और वो मिस्र में वज़ीर बन गए। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह की राह में साबित कदम रहने के लिए सब्र ज़रूरी है। कभी भी हालात और आजमाइशों से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अल्लाह के वादे पर यकीन रखते हुए अपने रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह की राह में खुद को मजबूत रखने के लिए नेक अमल करना और सदका देना बहुत अहमियत रखता है। सदका इंसान की रूह को पाक करता है और अल्लाह की रज़ा को हासिल करने का जरिया बनता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह इसके बदले तुम्हें देगा। सदका देना और दूसरों की मदद करना इंसान के दिल को नरम करता है और अल्लाह की तरफ से मजीद बरकत हासिल करने का जरिया बनता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी इस हवाले से बेहतरीन मिसाल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सारा माल अल्लाह की राह में खर्च किया और इस्लाम की खिदमत की। इनकी सखावत और नेक अमल ने इनके ईमान को मजबूत किया और अल्लाह की रज़ा हासिल की। जब इंसान अल्लाह की राह में मेहनत करता है और इसकी रज़ा के लिए काम करता है तो इसे अल्लाह की मदद का यकीन होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन अल्लाह उन लोगों के साथ है जो इसके रास्ते पर चलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक मशहूर कौल है, अल्लाह की मदद की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान में खुद एतमाद और तसल्ली आ जाती है। ये बात हमें बताती है कि जब इंसान अल्लाह की राह में अपने काम में लग जाए तो अल्लाह की मदद उसे हमेशा मैसर आती है। अल्लाह के साथ ताल्लुक इंसान को मुश्किलात में हिम्मत देने के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह की राह में ख़ुद को मजबूत रखने के लिए इंसान को अल्लाह से तौफीक की दुआ करनी चाहिए। जब इंसान अल्लाह की तरफ रजू करता है और इससे हिदायत और मदद मांगता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरी मदद फरमा मेरे दीन और दुनिया में। ये दुआ हमें बताती है कि हमें हर लम्हे अल्लाह से अपनी हिदायत की दुआ करनी चाहिए ताकि हम इसकी राह में साबित कदम रह सके। अल्लाह की राह में साबित कदम रहने के लिए दिल की सफाई और तकवे का होना बहुत ज़रूरी है। जब इंसान का दिल अल्लाह की रज़ा के लिए साफ हो तो वो हर काम में ईमानदारी और सच्चाई से करता है। तकवा इंसान को अल्लाह के करीब करता है और उसे बुराइयों से बचाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम में से सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो शख्स है जो तुम में से सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। ये आयत हमें बताती है कि तकवा इंसान की अजमत और अल्लाह के करीब जाने का जरिया है। जब इंसान अपने दिल को साफ करता है और
تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے راستے پر چلتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خود کو مضبوط رکھنے کے لیے انسان کو دنیا فانی نوعیت کا شعور ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب کچھ عارضی ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان دنیا کے مال و دولت، عیش و آرام سے بے نیاز ہو کر اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کی مشکلات سے نجات پاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول ہے، دنیا کی زندگی فریب ہے، اس میں سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ اللہ کی راہ میں خود کو مضبوط رکھنے کے لیے علم کی طلب اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان دین کے علم کو حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کے راستے پر چلنے کے قابل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، علم آپ کا محافظ ہے جبکہ دولت آپ کو اس سے فائدہ پہنچا کر ختم ہو جاتی ہے۔ علم انسان کو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنے کی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور اس کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خود کو مضبوط رکھنا ایک مسلسل محنت اور ایمان کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے دل کو صاف کرتا ہے، نماز اور ذکر میں مگن رہتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کی تمام مشکلات کا سامنا طاقت کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کی مدد، صبر، صدقہ، علم اور تقوی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ میں ثابت قدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس کی رضا کی کوشش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔